بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم استاذ جاوید احمد غامدی کی ارتداد کے بارے میں رائے کا مطالعہ کریں گے۔ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کو رناؤنس کر دے۔ حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اپنے دین کو تبدیل کر دے، یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو شخص اپنے دین کو تبدیل کر دے، اسلام کو چھوڑ دے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ خواتین و حضرات، اسی حدیث کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو عام طور سے فقہا کی رائے بنی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو یہ ہے کہ توبہ کا وقت دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور اگر دیا جائے تو کتنا دیا جائے۔ احناف جو ہیں، فقہائے احناف، وہ البتہ خواتین کو ارتداد کی سزا سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک محترم بشان مسئلہ ہمارے ہاں فقہ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ مذہب کے اندر ایک شخص اگر مذہب قبول کرتا ہے تو وہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن اگر وہ مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، اور مذہب سے یہاں مراد مذہب اسلام ہے، تو پھر یہ حق اس کو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اس حق کو استعمال کرے گا تو پھر وہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ خواتین حضرات، بادی نظر میں یہ بات بہت ہارش لگتی ہے اور بہت سخت لگتی ہے، اور قرآن مجید میں ضروری ہے کہ ہم حدیث کو جب سمجھیں تو اس کی بنیاد تلاش کریں۔ استاد جاوید احمد غامدی نے جب حدیث کے مبادی اپنی کتاب میں لکھے تو اس میں یہ اصول بیان کیا کہ ہم حدیث کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے۔ حدیث جو ہے وہ کوئی نیا حکم بیان نہیں کرے گی، وہ قرآن مجید میں کسی موجود حکم پر مبنی ہوگی، یا مثال کے طور پہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی جو عقل عام پر مبنی ہے، یا وہ کسی سنت کو بیان کرے گی، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کر سکتی ہے۔ لیکن دین کے پہلو سے اگر وہ کوئی چیز بیان کرے گی تو وہ دین کی جو قطعی سورسز ہیں ان کے اندر اس کی بنیاد موجود ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو ہمیں اس کی بنیاد خود قرآن سے مل جاتی ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ارتداد کی سزا یا مرتد کی سزا کا جو قتل ہونا ہے یہ ایک غلط فہمی پہ مبنی ہے۔ اس روایت کا قرآن مجید کی ایک خاص آیت سے تعلق ہے، وہ آیت ایک خاص سیاق و سباق میں آئی ہے، اس کے مخاطبین جو ہیں وہ مشرکین عرب ہیں، اور وہ ایک خاص قانون کے تحت ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں ان سے معاملہ کیا گیا، اور اسی بنیاد پہ ان کے بارے میں کچھ فیصلے ہیں جو کیے گئے۔ اس قانون کو واضح کرتے ہوئے استاذ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ قانون اتمام حجت کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ آخرت میں انسان کو جب سزا دیں گے تو اس سزا کو ممثل کر کے تمثیلاً دنیا میں اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ رسولوں کی زندگی میں ایک چھوٹا عذاب برپا کرتے ہیں، یا چھوٹا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا روز قیامت برپا کرتے ہیں، جس میں وہ جزا و سزا دیتے ہیں، تاکہ، اور جزا و سزا یہاں پہ اقوام کو دی جاتی ہے تاکہ یہ بات ہمیشہ کے لیے لوگوں پر متنبع ہو جائے، لوگ اس پر واضح ہو جائیں کہ آخرت میں بھی ان کے سامنے یہ حساب کتاب ہوگا، اور اسی حساب کتاب کو اس دنیا میں کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں وہ اپنی قوم پر حجت تمام کرتے ہیں، اور حجت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجے واضح کر دیتے ہیں کہ دوسرے کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ مخاطبین جو ہیں وہ سوائے ہٹ دھرمی کے ان کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہ ہو، اور اس کے بعد ایک خاص درجے میں مہلت دی جاتی ہے، اور اس مہلت کے بعد پھر اس قوم کو عام طور سے عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب جو ہے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ جو شکل اختیار کی وہ یہ ہے کہ آسمانی ذرائع سے اور آسمانی آفتوں سے لوگوں کو تباہ کیا۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم شعیب، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور یہ عام طور سے معاملہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب رسول اور اس کے ساتھی اتنی معتدب تعداد میں موجود نہ ہوں اور ان کو کوئی دارالہجرت بھی میسر نہ ہو۔ البتہ اگر رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو کوئی دارالہجرت میسر آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کی جو شکل اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اور اہل ایمان کی تلواروں سے وہ عذاب آتا ہے، اور وہ پھر دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، اور یہ کہا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
چنانچہ اس میں پھر ایک اور پہلو بھی اس دینونت یا اس دنیاوی عذاب سے ہمیں واضح ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور سے اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، جو شرک پہ جمے رہے، جو شرک پہ ڈٹے رہے، ان کو نیست و نابود کر دیا، اور وہ جو بنیادی طور پہ توحید پرست تھے لیکن وہ انکار پر جمے رہے، ان کو نیست و نابود تو نہیں کیا، ان کو موقع دیا کہ وہ دنیا میں رہیں، لیکن بہرحال ذلت میں رہیں گے اور ایک سبجوگیشن کی زندگی گزاریں گے، وہ مسلمان حکومت کے تحت رہیں گے، اور ان کو جو رائٹس ہیں وہ ایک دوسرے درجے کے شہری کے رائٹس ملیں گے۔ یہ وہ قانون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ استاذ جاوید احمد غامدی نے یہ بتایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ کی جو روایت ہے، جو حدیث ہے، وہ اس قانون سے متعلق ہے، اور وہ کیسے متعلق ہے؟ وہ ایسے متعلق ہے کہ جن مشرکین کے لیے سزا مقرر کر دی گئی تھی موت کی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اگر وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ سے ارتداد اختیار کر لیں، گویا کہ ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ پھر دین اسلام کو چھوڑ کے اپنے کفر کی طرف لوٹ جائیں، تو یہ ان مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ مشرکین عرب کے بارے میں تو پہلے ہی سے یہ سزا موجود تھی کہ وہ یا اسلام ایکسیپٹ کریں گے اور یا پھر وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہی میں سے کوئی اگر ایمان لے کے آتا اور ایمان لا کے دوبارہ سے لوٹ جاتا اپنے شرک کی طرف، تو من بدل دینہ فاقتلوہ کی جو روایت ہے وہ اس سے متعلق ہے۔ اور پھر استاذ نے بتایا کہ دیکھیے یہ بات خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ 9 ہجری میں جب حج کا موقع آئے گا تو یہ اعلان کر دیا جائے گا، یہ آخری اعلان ہے کہ اب جب محرم کا دن گزر جائیں گے، گویا کہ 9 ذی الحج کے بعد جو 20 دن ذو الحج کے ہیں اور 30 دن جو محرم کے ہیں، جب گزر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جو سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی یہ وہ آیت ہے جس سے وہ حدیث ریلیٹ ہوتی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حرام مہینے گزر جائیں، یعنی یہ وہ حرام مہینے ہیں کہ جب 9 ہجری میں اعلان کر دیا گیا، ظاہر وہ حرام مہینہ تھا ذو الحج کا، یہ کہا گیا کہ اب جو بقیہ رہ گئے ہیں ان حرام مہینوں میں سے، گویا کہ ذو الحج کے 20 دن اور اس کے بعد 30 دن محرم کے، تو کیا کیا جائے گا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم، تو آپ جہاں پر بھی مشرکین کو پائیں گے ان کو آپ قتل کر دیں گے، وَخُذُوهُم، ان کو پکڑیں گے، وَاحْصُرُوهُم، اور ان کو داروگیر کریں گے، ان کو گھیراؤ کریں گے، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر جگہ پہ تاک کے بیٹھیں گے، ہر گھات پہ۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ بچ صرف تب سکتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر کہا گیا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ ان کی راہ چھوڑ دو، ان کو جانے دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ گویا کہ یہ وہ قانون جو مشرکین عرب کے لیے بیان ہوا، یہ روایت اسی کی تشریح کر رہی ہے، یہ الگ سے کوئی روایت نہیں ہے، یہ تمام نان مسلمز کے لیے، تمام غیر مسلموں کے لیے ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر مسلم ہو جائے، کوئی بھی مسلمان کسی وقت بھی غیر مسلم ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ رسول کے جو مخاطب مشرکین ہیں ان کے لیے ہے، اور مشرکین کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اس وقت جو اہل کتاب موجود تھے ان کے لیے بھی یہ موجود نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ سزا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اسی سے متصل، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھی، اسی سے ذرا آگے جا کے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اہل کتاب کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یعنی اہل کتاب جو ہیں اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے بھی قانون یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو جس کا موقع دیں گے کہ وہ زندہ رہیں، وہ بہرحال ان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا، البتہ وہ جزیہ دے کے صاغرین کے طور پہ، یعنی ان سے ایک دوسرے درجے کے شخص کے طور پہ وہ رہیں گے۔ اور یہ جو قانون ہے یہ سورہ توبہ میں بیان ہو گیا۔ تو اس سے آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ خود اہل کتاب کے لیے بھی یہ قانون نہیں تھا کہ ان کو اگر وہ ایمان لا کے اگر وہ مثال کے طور پہ دوبارہ سے اہل کتاب بن جائیں تو ان کے لیے سزا یہی تھی کہ وہ جزیہ دے کے پھر مغلوب ہو کے رہیں گے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ من بدلہ فاقتلوہ کی جو روایت ہے، جو حدیث ہے،
اس کا کوئی عمومی مطلب نہیں ہے کہ تمام وہ لوگ کہ جو اسلام میں داخل ہوں اور پھر اسلام کو چھوڑ دیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکین عرب کے لیے اس قانون کے تحت خاص تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 5 میں بیان ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، اسی کی بالکل ایک مماثل روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے، جس سے آپ کے سامنے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ جو روایت ہے یہ آپ امام مسلم اپنی الجامع الصحیح میں بیان کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ یعنی یہ روایت ہی بیان کرتی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور اگر وہ یہ کریں گے تو پھر وہ میرے سے اپنے خون کو بچا لیں گے، گویا کہ ان کو میں پھر نہیں ان سے تعرض کروں گا، ہم قتل نہیں کریں گے سوائے اس کے الا بحق الاسلام، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا معاملہ وہ کریں کہ جس کے نتیجے میں دین اسلام کی وجہ سے ان کو کوئی سزا دی جائے، اور وہ حسابہم علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ پہ ہوگا۔ اس روایت میں بھی خواتین و حضرات جو کہا گیا ہے امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یہ روایت بھی وہی بات بیان کر رہی ہے۔ اس میں الناس سے اصل مراد مشرکین ہیں، اور جیسے کہ روایت کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ روایت کے جو مختلف طریق ہیں ان کو دیکھتے ہیں، مختلف ویریئنٹس ان کو دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم ایک اور ویریئنٹ کو دیکھیں گے تو امرت ان اقاتل الناس کی جو یہ روایت ہے مسلم میں آئی ہے، یہ ایک اور روایت یا ایک اور اس کا جو ویریئنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امرت ان اقاتل المشرکین، یعنی الناس کی جگہ مشرکین کے لفظ آ گئے ہیں، جس نے مزید یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے انسانوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ المشرکون، اور یہاں پہ الف لام جو ہے یہ خاص ہے، عہد کا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں، ڈیفائن کرتا ہے۔ اس سے مراد عرب کے وہ مشرکین تھے جن پر خداوند تعالیٰ نے اتمام حجت کر دیا تھا، جن پر حق اس درجے میں واضح کر دیا تھا کہ وہ حق کے بارے میں خود مطمئن تھے کہ یہ حق ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ایک خاص طرح کا کبر ہے، اپنا اس عناد کو برقرار رکھا، اور وہ انہوں نے کچھ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کے بارے میں یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں خود قرآن میں بیان کر دی، اور یہ روایت من بدل دینہ کی روایت صرف اس کی تشریح کر دی ہے۔ سو یہ ایک بہت اہم باب ہے اسلامی فقہ کا، اسلامی شریعت کا، جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ارتداد کی سزا ہمارے ہاں عام بیان ہوئی ہے، اور اس کے تحت تمام وہ لوگ کہ جو دین اسلام چھوڑ کے غیر مسلم ہو جائیں، ہمارے فقہاء اس پہ متفق ہیں، سوائے جیسے کہ میں نے عرض کیا احناف کے ہاں خواتین کو رعایت دی گئی ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن باقی سب فقہاء ان قتل کے قائل ہیں، اس سزا کو وہ نافذ سمجھتے ہیں، نافذ مانتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم قانون اتمام حجت کے تحت جو کہ بیان ہوا، جس کی تفصیلات اور موقع پہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس کو پڑھیں۔ اور جیسا کہ ایک اور امپورٹنٹ بات بہت ضروری ہے کہ روایت یا حدیث میں اگر کوئی بات بیان ہو تو اس کو ہم مجرد نہیں لیں گے، اس کو جیسے کہ وہ ہے ایسے نہیں لیں گے، بلکہ اس کی کوئی بنیاد ہے جو قرآن میں تلاش کی جائے گی، اس بنیاد سے اس کو ریلیٹ کیا جائے گا، اور جب ہم اس روایت کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو وہ بنیاد ہمیں قرآن میں صاف مل جاتی ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے، یہ کوئی جنرل ڈائریکٹیو نہیں ہے، بلکہ مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے، جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق کو واضح کر دیا تھا۔ اور ان میں بھی جو فرق ہے وہ یہ کیا گیا کہ ان میں جو دو گروہ تھے، ایک اہل کتاب اور المشرکین، اہل کتاب کو بھی یہ سزا نہیں دی گئی قتل کی، ان کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ نہیں مانتے وہ اپنے دین پر رہ سکتے ہیں، لیکن مغلوب ہو کے وہ رہیں گے، البتہ مشرکین کے لیے یہ سزا تھی۔ سو یہ دراز نفسی میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے کی کہ یہ ہم اس بات کو تفصیل سے جان لیں کہ ارتداد کی سزا اسلامی قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے ہاں ہماری شریعت میں یہ درائی ہے۔ ارتداد کا تعلق میں نے جیسے کہ عرض کیا، یہ خدا کی سزا ہے، یہ خدا ہی دیتے ہیں، خدا نے یہ سزا اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کی زندگیوں میں دی، رسولوں کے زمانے میں دی، اور یہی وہ سزا ہے جو وہ آخرت میں دیں گے اگر جب وہ چاہیں گے۔ ہم دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد اس کے ہرگز مجاز نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا سمجھیں، اس لیے کہ ہمارے دائرۂ کار ہی میں نہیں آتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔